الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ہی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اقتداء ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہی کافی ہے، اور قرآن و سنت ہی ہدایت کی ضامن ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ نہ کبھی ہدایت ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، دراصل وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بھلا بتائیے کہ اتنی صریح ترین آیت کے باوجود جو لوگ آج فرقہ بندی کی دعوت دیتے ہیں، گروہ بندی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ کوئی حسینیت کا دعوے دار ہے، کوئی دیوبندیت کا دعوے دار ہے، کوئی تبلیغیت کا دعوے دار ہے۔ کیا ان تمام لوگوں کو مل جل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوط نہیں کرنی چاہیے؟ کیا دشمنان اسلام کو موقع فراہم کرنا چاہیے؟ نہیں، کسی بھی عقل مند مسلمان کا یہ طریقہ نہ تھا اور نہ ہونا چاہیے۔ آج سلمان ندوی جیسا آدمی جو بغیر پیندے کا لوٹا ہے، بغیر پیندے کا لوٹا، سعودی عرب کے خلاف آئے دن بھونکتا رہتا ہے، کبھی ایران کی طرفداری کرتا ہے، کبھی داعش کی طرفداری کرتا ہے، کبھی شری روی شنکر کے پاس جاتا ہے، کبھی بابری مسجد کا سودا کرتا ہے، کبھی یوگی سے ہاتھ ملاتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود جیسے ہی سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال پر مشتمل دعوت کو بین کیا ہے، تب سے یہ ڈیلی یاوہ گوئی کرتا ہے، سعودی عرب کے خلاف بھونکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو فضائل اعمال میں مذکور ہے کہ رشید احمد گنگوہی یہ اپنے آپ کو ذل الہی تصور کرتے ہیں، تو سلمان ندوی صاحب کیا رشید احمد گنگوہی کو ذل الہی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو بتائیں۔ رشید احمد گنگوہی نے صاف لفظوں میں کہا ہے: میں اور تو شرک در شرک ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ یہ کیا وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں؟ کیا خرافات اور شرکیات پر یہ مبنی نہیں؟ جب یہ شرک ہے تو کیا شرک کی طرفداری کرنی چاہیے؟ وحدت الوجود جیسا بدترین عقیدہ، جتنے کنکر اتنے ہی شنکر، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو کیا ایسی بدعقیدگی کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ ایسی بدعقیدگی کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے؟ یقیناً کوئی بغیرت ہی ہوگا جو اس وحدت الوجودی عقیدہ کا ہم نوا ہوگا، مؤید ہوگا، تائید کرنے والا ہوگا، طرفدار ہوگا۔ دراصل یہ زندیق لوگوں کا عقیدہ تھا، بدترین کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا،
وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ، کتے اور خنزیر ہمارے معبود ہیں، اور اللہ رب العالمین تو وہی ہے جو چرچ کا فادر ہے۔ اتنا غلیظ اور اتنا بدترین عقیدہ، میں سلمان ندوی سے براہ راست یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا ایسی بدعقیدگی کی تائید کرنی چاہیے؟ کیا سلمان ندوی کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر؟ رشید احمد گنگوہی خدا ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ درست اور صحیح عقیدہ ہے؟ میں جواب سننا چاہتا ہوں سلمان ندوی صاحب، اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں، توبہ، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جس طرح سے شجر کے پجاری کو جہنم رسید کرے گا، جس طرح سے صلیب کے پجاری کو جہنم رسید کرے گا، اسی طرح سے آپ کا بھی انجام ہوگا۔ میں آپ کا بہی خواہ ہوں، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔